Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں ویلکم کہتے ہیں محترم اکبر چودھری صاحب کو، اور آج کے ٹاپکس ہیں جانکاری لینا جو پیش گوئیاں کی تھی قرآن شریف نے یا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اباؤٹ مجدد امام مہدی لارڈ جیسس کرائسٹ، اور اینی پریڈکشنس اباؤٹ فیوچر، کتنی اس میں سے فلفل ہوئیں کتنی نہیں ہوئیں، اس ریگارڈنگ تفاصیل سے جاننے کے لیے محترم اکبر چودھری صاحب کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ آئے محترم چودھری اکبر صاحب، ویلکم۔ جی السلام علیکم امیر فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کا۔ تو یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ پلیز آپ یا آپ کے سامعین یا آپ کے گروپ ممبران جب چاہیں بیچ میں سوال پوچھ لیں، انڈیویجولی پوچھ لیں، بعد میں پوچھ لیں، انشاءاللہ بعد میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں فورم میں رہوں گا، اور کوئی ایسی باتیں ہوں تو آپ ضرور بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم اکبر صاحب یہ بات کہنے کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، بہت شکریہ۔ جی سب سے پہلے تو جو لفظ پروفیسی ہے نا، اس کا تھوڑا سا میں اس پہ وضاحت کرتا جاؤں کہ قرآن کریم کے اندر جو نبع کا لفظ ہے جس سے نبی نکلا ہے، وہ پروفیسی جو ہے وہ ببلیکل پروفیسی اور جو قرآنک نبع آیا ہے وہ آپس میں ملتی ہیں۔ تو ہم بائبل میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں جی پروفیسی، پروفٹ تھے وہ پروفیسی کرتے تھے، یعنی کہ پروفٹ اور پروفیسی کو وہی آپس میں ان کا تناسب ہے جو کہ نبع اور نبی کا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ہو گئی۔ مگر یہ پروفیسی جو ہے اس کے اندر انذار، نذیر، بشارت، تو نذیر و بشیر کا جو کردار تھا وہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کا کردار تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں خالی مستقبل کی باتوں کی پیش گوئی کرنا، یعنی کہ جو لفظ فارسی اور جو اردو میں پیش گوئی ہے وہ تھوڑا اور ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو عربی اور فارسی میں لفظ پیش گوئی ہے وہ تھوڑا سا اور ہے، اور جو عبرانی میں اور عربی میں نبع اور نبی کا کانسیپٹ، یا انگلش میں پروفٹ اور پروفیسی کا کانسیپٹ ہے، وہ تھوڑا اور ہے۔ تو انگلش میں، عبرانی میں اور عربی میں پروفٹ اینڈ پروفیسی کا مطلب انذار، بشارت۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اب یہاں پہ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، تم کہہ دو کہ او پروفٹ، کل لا اقول لکم، کہ میں تمہیں نہیں کہتا، تم یہ کہہ دو کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں یا مجھے علم غیب ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر یہ پروفیسی خالی علم غیب ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنی رسالت اور نبوت پر کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے علم غیب نہیں ہے، میں صرف وہ کہتا ہوں، وہ فالو کرتا ہوں اور وہ بتاتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ تم مجھ سے نشان مانگتے ہیں یہ لوگ، ان کو کہو کہ نشان اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ جو علم غیب کا نشان ہونا، یہ انڈین پاکستانی فارسی چیز ہے، اس کا تعلق قرآن سے یا عربی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو عربی میں اور عبرانی میں نبوت اور نبع کا تصور ہے یا پروفٹ اور پروفیسی کا تصور ہے، اس کے اندر سب چیز آ جاتی ہے، اس کے اندر پیش گوئیاں بھی آ جاتی ہیں، ان کے اندر انذار و بشارت بھی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر وحی بھی آ جاتی ہے۔ ایک پروفٹ کا جو کام ہے، جو اس کا پروفیشن ہے، جو اس کا جو ہے مشن، وہ پروفیسی ہے۔ مگر پیش گوئی جو ہے نا، غیب کے واقعات کا علم دینا، یہ اور چیز ہے۔ اور پیش گوئی کا صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ کسی کی پیش گوئی کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ قرآن کریم میں 2 جگہ 3 جگہ آتا ہے کہ لہذا کسی کی نیکی یا کوئی ولی اللہ ہے یا کوئی یہ ہے یا کوئی وہ ہے، چونکہ اس نے کسی کی مرنے کی پیش گوئی کر دی، یہ ایک غیر اسلامی آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس بندے کا وہ درجہ نہیں ہے کہ وہ پیش گوئیاں کرتا پھرے،
ٹھیک ہے. اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ سوائے اپنے رسولوں کے اللہ جو ہے وہ علم الغیب نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہو کہ میرے پاس نہ تو اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں عالم الغیب ہوں. تو یہ بات جو ہے نا ذرا لمبی ہوگی، مگر اس کو آپ کلیئر کر لیں کہ اسلامک کانسیپٹ میں مستقبل کے واقعات کی پیش گوئی کرنا، علم غیب ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. کوئی شخص اپنی کسی اسپریچویلٹی کی وجہ سے یا کسی ہولینس کی وجہ سے کوئی پیش گوئیاں نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ. اب آ جاتے ہیں کہ قرآن کریم نے وہ کیا پیش گوئیاں کی ہیں. تو قرآن کریم کے اندر جو پیش گوئیاں ہیں، جو کلیئر واضح پیش گوئیاں ہیں، ٹھیک ہے. اب قرآن کریم کے اندر بھی قرآن اپنے آپ کو ڈیفائن خود کرتا ہے. یعنی قرآن کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ڈیفائن کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. متشابہ لوگ اپنا اندازہ لگا لیں کہ یہ پیش گوئی ہو سکتی ہے، اس کو منسوخ کر لیں، وہ ایک الگ بات ہے. پر محکمات جو پیش گوئیاں نا، جو قطعی پیش گوئیاں ہیں، جو کہ کلیئر ہیں، جو کہ سالڈ ہیں، جن کے اندر کسی قسم کا ابہام نہیں ہے یا کسی قسم کا متشابہ نہیں ہے، ان کا میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ کون سی ہیں. قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں وہ بہت جو ہے بہت شاندار ہیں. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے یہ ذکر بھیجا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ماشاءاللہ. قرآن واحد ریلیجس کتاب ہے جس کی ایک ایک لفظ کی آج تک حفاظت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ اپنی محفوظ صورت میں موجود ہے. تو جو قرآن پیش گوئیاں کرتا ہے وہ اس طرح براڈ قسم کی پیش گوئیاں کرتا ہے. ایک دو تین مخصوص بھی ہیں. یہ جنرل اینڈ اسپیسیفک. جنرل پیش گوئی یہ ہے جو کہ آج تک ہوئی. پھر اس نے اسلام کا نام رکھا، دین کا نام رکھا اور کہا کہ یہ اسلام کا دین ہے اور یہ قیامت تک غالب رہے گا. واہ، ہو گیا prophecy completed. ویری وائڈ اینڈ جنرل prophecy. پھر اسلام نے اپنی گلوبل ریچ، اپنی عالمیت کے بارے میں کہ یہ ایک عالمی مذہب ہے، اس نے ساری دنیا پہ پھیلنا ہے، اس نے عربی عجمی سب کو لے کے آنا ہے، یہ کوئی علاقائی چیز نہیں ہے. یہ بھی اس نے اپنے بارے میں کہا. اور باقی مذاہب میں یہاں کہتا چلوں کہ یہودیت، عیسائیت، ہندوازم، انہوں نے اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کی، یہ ایوالو ہوئے ہیں. اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنے شروع سے لے کے قرآن کی نزول سے لے کے اینڈ تک اپنا سب کچھ بیان کر کے، اپنا نام رکھ کے، اپنے آپ کو بیان کر کے، اپنے آپ کو عالمی کہہ کے، اپنے آپ کو انٹرنیشنل کہہ کے، اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے، اور اس نے کہا جی دیٹس اٹ، یہاں پہ یہ فنش ہے. باقی جو مذاہب ہیں ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات نہ کہیں سے شروع ہوتی ہیں نہ کہیں پہ فنش ہوتی ہیں. ہندو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سناتن دھرما کہتے ہیں کہ جی کہاں سے کبھی سے چلتا آ رہا ہے، قدیم سے یہ چلتا رہے گا. کبھی کہیں پہ کوئی آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی کہ میں نے تمہارا نام ہندو رکھا، جس کا قرآن کہتا ہے انی سمیتکم المسلمین. ٹھیک ہے، سوری اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں، کہ میں نے تمہیں یہ نام دیا. ٹھیک ہے، ایسی آپ کو چیز نہیں ملتی. پھر قرآن کریم کی جو اسپیسیفک پیش گوئی ہیں وہ ایک ابو لہب کے بارے میں ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب. اور وہ ایک ٹیموتھی ونٹرز ہیں، کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. ان کا کوئی مسلم نیم بھی ہے، ان کو مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ مسلمان ہیں، انگلش مین جو کہ مسلمان ہوئے. وہ کہتی ہیں کہ ابو لہب کے لیے اتنا آسان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنا کہ وہ اسلام قبول کر لیتے، بجائے جھوٹی موٹی کر لیتے. مگر وہ انہوں نے نہیں کیا. اگر وہ کر لیتے تو وہ ابی لہب کی صورت جو سارے یہ لوگ نمازوں میں پڑھتے ہوتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم، وہ غلط ثابت ہو جاتا. وہ ایک دفعہ اسلام قبول کر کے ان کو غلط ثابت کرتا. کہتے میرے نزدیک سب سے بڑی قرآن کریم کی گواہی یہی ہے کہ ابو لہب نے اپنی پیش گوئی ہونے کے باوجود اس نے اس پیش گوئی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. اسی طرح مکی دور میں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں پیش گوئیاں تھیں کہ یہ جو ہے یہ خود ہلاک ہوگا اور اس کو بڑی بڑی بربادی آئے گی. اس کا نام تو نہیں لیا گیا، مگر سب اس کو یہی کہتے ہیں کہ اس نے بڑی مخالفت کی تھی اور جو ہے اس نے کہا تھا کہ اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا، اور اس کا انجام صحیح نہیں ہوا. تو یہ بھی اسپیسیفک جو ہے نا قرآن کریم کی پیش گوئی ہے. اور جو سب سے شاندار ایک پیش گوئی اسپیسیفک میں، جنرل پیش گوئی ہے تو سب سے شاندار ہے، مگر اسپیسیفک کے اندر جو ہے نا وہ سورہ روم کی پہلی آیات جو ہے نا وہ ہیں
غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. ٹھیک ہے کہ روم، ابھی یہ وہ وقت ہے جب نہ تو یہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھی، نہ ٹیلیکس تھی، نہ کوئی اور تھا، اور خبر دے دی کہ روم جو ہے، روم کو جو ہے وہ شکست ہو گئی ہے، اور وہ اور پاس ہی کی زمین میں ہوئی ہے، یعنی کہ وہ کہیں پاس میں کہیں جنگ ہوئی ہے. وَهُمْ بِبَعْضِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ غالب ہوں گے دوبارہ ان پہ. فارسیوں کی اور ان کی جنگ ہو رہی تھی، اور وہ واقعی اس کے بعد ہیراکلیس نے جو ہے وہ خسرو کو ہرا کر تو ان کا بیڑا غرق کر دیا فارسی امپائر کا. تو یہ بھی بہت بڑی پیش گوئی ہے، اور یہ بھی محکمات میں آتی ہے. باقی جو چھوٹی پیش گوئی ہیں جو کہ لوگ منسوخ کرتے ہیں، ان کا میں ذکر نہیں کروں گا یہاں پر. اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں احادیث پہ، کہ احادیث میں کس قسم کی پیش گوئیاں ہیں. تو احادیث کے اندر جو پیش گوئیاں ہیں، اگر ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہوتا تو وہ قرآن کریم میں موجود ہوتی. ان کا ہمارے دین سے کی ڈائریکٹلی کوئی تعلق ہوتا تو وہ قرآن کریم میں موجود ہوتی. اگر ان کا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے تو وہ ہمیں ان کا وہ ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان کا اتنا فرق نہیں پڑتا ہمارے مستقبل کے لیے. ہاں، ہمارے علمی ذوق کے لیے ضرور ہے. اب یہاں پہ دو قسم کی جو ہے نا پیش گوئی ہے، ان کو ہمیں بڑا ہی غور سے دیکھنا چاہیے. میں شروع کرتا ہوں امام مہدی سے. امام مہدی کی پیش گوئیاں جو ہیں، اب سنی اور شیعہ کے اندر وہ بہت الگ الگ ہے. کانسیپٹ امام مہدی کا بہت الگ الگ ہے سنی اور شیعہ میں. تو عقل یہ کہتی ہے، منطق، لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ پیش گوئی کا ظہور لازمی اس وقت ہوا ہوگا آفٹر دا سنی شیعہ سپلٹ، یعنی کہ سنی شیعہ کا جو آپس میں ایک تفرقہ پڑا، یا جو ایک تضاد ہوا، یا جو ایک ان کا الگ الگ ہوئے، اس کے بعد کا یہ امام مہدی کی پیش گوئیاں ہوں گی. چونکہ یہ بالکل الگ الگ ایوالو کی ہے بنسبت مسیح علیہ السلام کے بارے میں. مسیح ابن مریم کے بارے میں جو پیش گوئی ہے وہ بڑی کنسسٹنٹ ہے بٹوین، مکملی کنسسٹنٹ تو نہیں ہے پر وہ سنی اور شیعہ کے بیچ میں بڑی کنسسٹنٹ ہے. تو اس کا مطلب بڑا کلیئر اور واضح ہے کہ مہدی علیہ السلام کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ قرآن کریم میں سے جو ہے، سوری، وہ سنی شیعہ سپلٹ سے بعد کی ہیں، اور جو مسیح علیہ السلام کی بارے میں پیش گوئی ہیں وہ سپلٹ سے پہلے کی ہیں. اب میں یہاں پر کسی پیش گوئی کو نہ تو غلط کہوں گا اور نہ صحیح کہوں گا، کیونکہ اگر یہ میں کہنا شروع کر دوں تو پھر میں بھی نعوذ باللہ عالم الغیب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے اگر کسی نے کہا ہے اور کسی نے کہا ہے تو اس کو آپ، وہ جتنی بھی پیش گوئیاں آپ کہتی ہیں جو کہ کلیئرلی ہوئی ہیں، جو کہ واضح ہیں، ان کو آپ ان پہ یقین کرنا یا ان پہ نہ یقین کرنا. جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کو اس پیش گوئی پہ یقین ہے کہ نہیں، وائی آر یو پوٹنگ می آن دا اسپاٹ؟ پیش گوئی کسی نے کی، لکھی کسی اور نے، روایت کسی اور نے کی، اور تم مجھے آج کہہ رہے ہو کہ تم یقین کرتے ہو کہ نہیں کرتے. میں یقین کرتا ہوں اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اس کی کتاب پہ. Is that not enough? Is that not enough? Or why do I have to go uh, into areas where the authenticity is known or not known? حدیث کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، ہر حدیث کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں ایک پرابلم ہے. مگر اور پرابلم ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے، پر ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس کو قرآن پہ فوقیت دینا ان پیش گوئیوں کو، یہ قطعاً غلط ہے، قطعاً غلط ہے. مگر ان کی احادیث کی ہر پیش گوئی ہمارے سر آنکھوں پہ، پر اس کو غلط کہنا یا صحیح کہنا، یہ کہاں کی بات ہوئی؟ Why are you putting us on the spot in this age؟ ٹھیک ہے، اس وقت کسی نے کہا ہوگا، کسی نے روایت کی ہوگی، کسی نے اکٹھی کی ہوگی. اوکے، تو اب ہم آتے ہیں مسیح کی پیش گوئی کے اوپر. مسیح علیہ السلام، مسیح ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے بارے میں قرآن کریم میں قطعاً محکم پیش گوئی نہیں ہے. ان کے رفع کے بارے میں قطعاً محکم جو ہے وہ بات نہیں ہے. اور مگر جو محکم بات قرآن کریم میں ہے وہ دو جگہ. ایک جگہ مسیح ابن مریم کے متعلق علم الساعہ آتا ہے کہ جو گھڑی آنے والی ہے اس کی گواہی دے گا، یا اس کا علم بتائے گا، یا وہ ہے، خود ہے. اور دوسرا یہ آتا ہے وہ جو آیت ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ،
قبل موتی، اس کے اندر یہ آتا ہے، تو وہ اس کے اندر ایک اشارہ ملتا ہے. تو یہ صرف دو محکم آیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں، جن کے اندر بھی اشارہ ملتا ہے کہ مسیح ابن مریم کا قیامت کے نزدیک کوئی ذکر ہے. پھر احادیث میں آتا ہے کہ وہ 40 سال زندہ رہیں گے یا 30 سال زندہ رہیں گے، جس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ قیامت، قرب قیامت میں ہونا ہے، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہونا ہے. یہ میں چیلنج دیتا ہوں علماء کو، اور بہت علماء نے اس کے اوپر میرے اوپر جو ہے وہ بہت ساری باتیں بھی غلط کی ہیں یا صحیح کی ہوں گی. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ضروری ہے. تو یہ میرا چیلنج ہے کہ اس قسم کی مبہم پیش گوئیوں پر ایمان لے کے آنا ضروری ہے کہ نہیں. مگر یہ میرا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے واقعات کے ساتھ کچھ. باقی آپ کو آثار قیامت کے بارے میں آپ کو جو ہے آثار قیامت کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ ملتے رہیں گے. بہت ساری کتابیں بھی، اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی بندہ ملتا رہے گا آپ کو جو کہے گا یہ قیامت آنے والی، قیامت آنے والی. یہ کاروبار ہے، یہ چورن بیچنا ہے، قیامت آنے والی ہے. اب میں آپ کو جنرلی بتاتا ہوں کہ یہ ساری پیش گوئیاں کسی نے آنا ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ سب آپ کو لیزی بنانے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ آپ سست بن کر، جسے انگلش میں کہتے ہیں کیپ سٹنگ آن یور بمس، ٹھیک ہے، کہ آرام سے بیٹھے رہو، کوئی دنیا میں حرکت نہ کرو، کوئی ہمت نہ کرو، کوئی اپنی دنیا آپ نہ بناؤ. یہاں پر علامہ اقبال نے آ کے یہ جو کہا تھا نا کہ خود ہی کا تصور لے کر آؤ، اور یہ جو ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اور کسی کا انتظار کرنا، کسی سیویئر کا، یہ جو ہے یہ ڈیفیٹڈ مردہ قوموں کی عادت ہے. ٹھیک ہے، قیامت کا دن اگر ایک دن بھی آگے ہوگا نا، پھر بھی ہمیں کوئی نہ کوئی جد و جہد کرنی چاہیے. تو قیامت ابھی کوئی نہیں آنے والی، یہ 1 ملین سال تک نہیں آنے والی. ٹھیک ہے، یہ تھرڈ ورلڈ وار بیچنے والے اور یہ قیامت بیچنے والے، یہ ابھی جو ہے یہ صرف چورن بیچتے ہیں. ان کو آپ کے پیسے چاہیے، ان کو آپ کا خوف چاہیے، انہوں نے آپ کے اوپر رول کرنا ہے، اور یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خوف زدہ ہو کر ان کے متحد لگے رہیں، ان کو پیسے دیتے رہیں، اور وہ آپ کو ڈراتے رہیں. اس کے علاوہ ان چیزوں کا کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ میں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی پہ کہہ رہا ہوں. ان کے لیکچر بھی ہیں، ان کی تحریرات بھی ہیں، اور ان کی شاعری بھی ہے. اب آتے ہیں امام مہدی کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں. تو پہلے ہم نے ذکر کیا کہ امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں، جو پیش گوئیاں ہیں، وہ سنی اور شیعہ میں بہت الگ الگ ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شروع کی بات نہیں ہے. اچھا، امام مہدی کے بارے میں اب اگین آن دا اتھارٹی آف علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ میرے پہ فتویٰ لگانا تو پہلے ان پہ فتویٰ لگاؤ. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی بھی مہدی کی حدیث کا کوئی یقین نہیں تھا. اور جو قادیانی سن رہے ہیں یہاں بیٹھے، وہ ان کے جو پیشوا ہیں مرزا غلام احمد صاحب، جو ان کے معصوم نبی ہیں نعوذ باللہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ امام مہدی کے بارے میں تمام احادیث جو ہیں وہ فیک ہیں، وہ جعلی ہیں، سوائے ایک کہ وہ جہاں پہ آتا ہے ابن ماجہ میں وبر المہدی جو الا عیسیٰ. مگر جو وہ آیت، وہ جو حدیث ہے، وہ بھی یہ صرف اتنی سی بتاتے ہیں. وہ آپ پوری پڑھیں تو آپ کو کچھ اور اس میں سے سمجھ آئے گی، مگر وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اندر ہم ابھی نہیں پڑھتے. تو جی امام مہدی آئیں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کے والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ قریش میں سے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. تو اگین یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف جاتا ہے بالبدی کہ اس طرح کسی کا نام اور وہ یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہدی کا ذکر کریں. ذرا غور تو کریں، ہادی عظیم، ہادی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کو مہدی کہیں گے؟ ذرا ایک تصور لے کر آئیں کہ وہ مہدی کا نام اپنے منہ سے کیسے نکالیں گے؟ ہدایت یافتہ، جو ان کے پاس ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس عمر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس علی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے منہ سے امام مہدی کا کہیں گے؟ انا مہدینا، اگر یہ آیت ایسی ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو وہ سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھ نہیں آتی. ہاں، آخری دور میں ایک بندہ ہوگا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ تھوڑے سے مایوس ہو گئے. تو اس لیے میرا مہدی علیہ السلام کے اوپر جو پیش گوئی ہے اس کے اوپر یقین ہے. پیش گوئی کو میں غلط نہیں کہتا،
کیونکہ وہ اگر ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو نہ ہوگی. میں آپ کو صرف دوسروں کے مفکرین کے باتیں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو ڈسکارڈ کیا ہوا ہے. ابن خلدون نے بھی ڈسکارڈ کیا ہوا ہے، سر سید احمد خان نے بھی ڈسکارڈ کیا ہوا ہے. اور میں قادیانی سے پوچھتا ہوں کہ جب مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ مہدی کی احادیث ساری جعلی ہیں، تو وہ کیوں ان کو مہدی موعود لکھتے ہیں؟ مسیح موعود عین واو دال، اور مہدی موعود اس عہد کا مہدی. ٹھیک ہے، یہ ذرا غور کریں، عین ہے دال کے ساتھ. ٹھیک ہے، موعود یعنی کہ مہدی پہلے بھی آئے ہیں اور بعد میں بھی آئے ہیں. ہاں، اس طرح یہ پیش گوئی ہو سکتی ہے کہ مہدی آئیں گے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ رہی ہے نا کہ پیش گوئی پہ میں کیوں یقین کرتا ہوں مگر اس کی یہ جو امپلیمنٹیشن اور تعویلات ہیں ان پہ یقین نہیں کرتا. محترم اکبر چودھری صاحب، علامات قرب قیامت کے بارے میں بتائیں کہ کیا وہ پوری ہوئی ہیں یا نہیں؟ شکریہ. جی محترمہ، جس طرح میں پہلے ابھی عرض کر چکا ہوں آپ ہی کہ یہ میرا تو کوئی یقین نہیں ہے، یہ تو صرف چورن ہے جو لوگ بیچتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ انسان آج کل جن حالات میں رہ رہا ہے وہ تاریخ انسانیت میں اتنی زیادہ فریڈم اور آزادی انسان کو، اور اتنی سہولتیں اور اس کی صحت کا خیال. اب جو لوگ خبریں سن سن کے اور ٹی وی دیکھ دیکھ کے اپنا دماغ پاگل کرتے رہتے ہیں سارا دن، اب ان کا تو کھاتا پھر اللہ کے ساتھ ہے نا، وہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا. پر اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ نہیں ہے، ہمارے اوپر مظاہرے نہیں ہیں، ہمارے بچے جنگوں میں مر نہیں رہے، ہمارے بچے بیماریوں سے نہیں مر رہے، ہم خود 70 80 سال کے ہو کے زندہ رہ رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ اتنا ہے کہ ہم. جی جس طرح پہلے علامات قرب قیامت ہے، میں تو ایک کو بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں کہ قیامت ابھی تو ملین سال تک نہیں آنی. جو میری عقل کہتی ہے اور جو قرآن کے اندر بعض اور جو باتیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہیں کہ جب تک انسانیت اس طرح ترقی کر رہی ہے اور ترقی کرتی جائے گی، یہ تو ملین سال تک بھی قیامت نہیں آنے لگی. اگر نیوکلیئر وار بھی ہو جائے پھر بھی چند لوگ بچ جائیں گے. اور یہ حکومتوں نے جو ہیں وہ سیکرٹس جو ہیں اپنی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے، ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے تہہ خانوں میں اور چیزوں میں کہ انسانیت دوبارہ فروغ لے آئے. اور اگر یہ جو ڈائنوسور کے مرنے کے بعد اور میٹیور کے گرنے کے بعد بھی کیا قیامت نہیں آئی، تو یہ تو نہیں آنے والی. ہاں، آ تو کسی وقت بھی سکتی ہے، کوئی سیارہ آ کے جو ہے وہ زمین کے اندر بجے. وہ بھی سائنسدانوں نے جو ہے وہ کہہ دیا ہوا ہے کہ اگلے 3 4 لاکھ سالوں کا انہوں نے پورا حساب لگا لیا کہ کوئی بڑا سیارہ آ کے ہمارے اندر نہیں بجنے والا. تو اگر ہم جنگ عظیم سے بھی بچ جائیں گے، جنگ عظیم سے بھی بچ جائیں گے، اور ہم نیوکلیئر وار سے بھی بچ جائیں گے، اور کوئی سیارہ بھی آ کے ٹکرانے والا نہیں ہے، اور وبائیں بھی ہم نے دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے، تو کہاں سے مرنے والے ہیں ہم؟ یہ تو چورن ہے، یہ تو چورن ہے. یہ تو ہے کہ آپ بس چپ کر کے بیٹھ جائیں، قیامت آنے والی ہے، چپ کر کے بیٹھ جائیں، اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ہمت نہ کریں. یہ تو صرف وہ چیز ہے. تو یہ میں بارہا جو ہے یہ ذکر کر چکا ہوں کہ وی آر لیونگ ان دا بیسٹ پاسبل ایج. اس وقت جتنی ہمیں آزادی اور جتنی سہولت اور جتنی آسائشیں حاصل ہیں زندگی میں کبھی بھی حاصل نہیں رہی. محترم اکبر چودھری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیش گوئی کی مختلف تشریح ممکن ہے؟ بتائیں. شکریہ. جی بالکل مختلف، اسی طرح اس لیے میں نے کہا کہ مبہمات میں جو پیش گوئیاں مبہم اور جو محکم ہیں، تو محکم پیش گوئی کرنا جو ہے وہ پوری ہو بھی سکتی ہے، پوری نہیں بھی ہو سکتی. مگر علم غیب، کوئی بندہ علم غیب لے کر آتا ہے تو اس کو پھر علم غیب بتانا چاہیے کہ یہ اللہ سے آیا اور اللہ نے یہ کہا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو وہ جھوٹا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ، ایز سمپل ایز دیٹ. اسلام میں علم غیب اللہ کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو میں نے آیت پڑھ کے سنائی شروع میں. اور وہ علم غیب رسولوں کو آتا ہے، کسی کو اس پہ اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کسی کو اس پہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ علم غیب کہیں سے کھینچ کے لے آئے، وہ اللہ کی دین ہے. اور وہ اگر علم غیب ہے اور اللہ کی وہ دین ہے تو وہ کلیئر ہوگی. جس طرح یہ میں نے آپ کو روم کی پیش گوئی، ابو لہب کی پیش گوئی جو ہے وہ جو ہے وہ میں نے بتائی. تو اس لیے یہ جو مبہم شبہم باتیں ہیں ان کا کیا فائدہ؟ تو ایک شخص نے پچھلے دنوں، یہ کل کی بات ہے، یہ ویڈیو آئی، میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا گروپ کے اندر. وہ ایک مسلمان سکالر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے بات کی کہ اللہ نے مجھے کہا کہ تمہاری محمدی بیگم سے شادی ہوگی، اور اس نے اپنی ریپوٹیشن کو لائن پہ رکھ دیا. یہ تقدیر مبرم ہے، اس کو مجھے جوتے مارنا اگر یہ نہ ہو. اور کہتا ہے کہ نہیں ہوئی.
اینڈ آف اسٹوری مسئلہ ختم. ٹھیک ہے، اس میں تعویلات یہ اجتہادی غلطیاں. اب مرزا غلام احمد صاحب کی ساری زندگی یہ ہے کہ اجتہادی غلطی تھی. اس اگر آپ اس کو لے لیں، ان کے بعد ان کے خلفاء کی بھی اجتہادی غلطیاں، اس کے بعد یہ جبا صاحب کی بھی اجتہادی غلطیاں. تو جن کا مذہبی اجتہادی غلطیوں کے اوپر ہی بیس ہے. جی امیر فیصل صاحب، نہیں، میرے نزدیک پیش گوئی کی کوئی مختلف تشریحات تعبیرات نہیں ہے. اگر وہ محکم پیش گوئی ہے تو وہ کلیئر ہوگی، عالم الغیب کی طرف سے ہوگی اور وہ پوری ہوگی. عالم الغیب کی طرف سے ہوگی اور وہ پوری ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مبہم ہے تو پھر اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں، وہ جس طرح مرضی پوری ہو نہ ہو، آپ کو اس کے اندر کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ مبہم پیش گوئی یا ہیج جس کو کہتے ہیں انگلش میں، ہیج کر کے کہ یہ ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے، نہیں تو یہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ انالیسس کہہ لیں گے. اس کو آپ جو ہے یہ جو سیاسی تبصرہ کرتے ہیں، سیاسی مبصر ہوتے ہیں، سی این این ہو گیا، جیو نیوز ہو گیا، وہ بھی تو پیش گوئی کرتے ہیں نا. وہ پیش گوئیاں کیا ہیں؟ یہ ہماری عقل کے اوپر بیس ہیں، یہ اللہ کی عالم الغیب کی طرف سے نہیں ہے. تو عالم الغیب کی طرف سے جو پیش گوئی ہوگی، عالم الغیب کی طرف سے جو پیش گوئی ہوگی، وہ کلیئر واضح ہوگی اور اس کے اندر کسی قسم کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو انسانی عقل کے مطابق انسان نے اپنی عقلاً یہ کہا ہے. محترم اکبر چودھری صاحب، عرب کے اونٹ چرانے والے بہت اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اس علامت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ بتائیں. شکریہ. جی یہ بہت آج کل فیمس ہوئی ہے کہ عربوں نے جو ہے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنا لی اور وہ پیدل چلنے والے تھے اور انہوں نے یہ کر لیا اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، ہوگی. نہ تو وہ عرب پہلے جوتیوں کے بغیر تھے اور نہ ان کی عمارتیں کوئی اتنی اونچی ہیں، کیا پتہ اس سے اونچی بن جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ہمارے سیاسی تصور میں ہی ہے نا. ہمارے سیاسی تصور میں ہے کہ یہ جو عرب ہیں وہ خانہ بدوش تھے. عرب یہ وہی عرب ہیں جو بغداد کے تھے. اگر یہ چند قبیلے جو کہ سعودی عرب میں اور یو اے ای میں ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے گن سکتے ہیں. تو میں تو کلیئرلی کہوں گا کہ یہ بڑی قابل غور بات ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے اور بڑی اچھی یہ پیش گوئی ہوگی. مگر قرب قیامت جو ہے، قیامت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہمیں یہ نشانیاں اس کی جو ہیں، یہ صرف ہماری، جس طرح ہمیں موت سے خوف آتا ہے اس طرح ہمیں قیامت سے خوف آتا ہے. تو اسی لیے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ پیش گوئیوں کو میں سب پہ یقین کرتا ہوں کہ ان میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی. میں کسی حدیث کو غلط نہیں کہہ رہا، میں کسی پیش گوئی کو غلط نہیں کہہ رہا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرب قیامت اور اس کو نشانیاں وہ آپ ذہن میں لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ بارہا قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو ہیں جو قیامت ہے کسی کو اس کا جو ہے وہ علم نہیں ہے اور کسی کو اس کے آنے کا وقت کا نہیں پتا. آتی کم بغتتاً، وہ یکدم آ جانی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا. تو یہ کہ ہم قرب قیامت کے چکر میں آ کر بیٹھے رہے ہیں. پتہ نہیں وہ یہ عرب ہیں، پتہ نہیں عربوں کی نسلیں آنی ہیں بعد میں جنہوں نے پیدل اور چپلوں کے بغیر پھرنا ہے. اب وہ ریت میں تو کوئی چپلوں کے بغیر پھر نہیں سکتا. تو یہ عربوں کے تو نہ پہلے یہ چپلوں کے بغیر ان کے پاؤں تھے اور نہ یہ اب تھے. جی انہوں نے عمارتیں بنا لی ہیں. تو پیش گوئی جو ہے وہ آدھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ جو ہے پوری ہو رہی ہے. محترم اکبر چودھری صاحب، ناسٹر ڈیمس، بابا وانگا، نعمت شاہ ولی اللہ کی پیش گوئیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بتائیں سر. شکریہ. جی یہ دونوں سوالوں کی طرف میں آتا ہوں. تو آثار قیامت جو ہیں ان کے بارے میں جو ہیں پیش گوئیاں، وہ کبھی نہ کبھی تو پوری ہوں گی نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پوری نہیں ہوں گی، مگر جب آدھی چیز ہمیں پوری ہو جاتی ہے اور جو ہے جو اب یہ جو حدیث ہے کہ غریب جو جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، غریب جو خانہ بدوش، بیڈوئن، بدوی، وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کے اندر جو ہیں وہ کریں گے، مقابلہ کریں گے. یہ تو 3-4 دفعہ پوری ہو چکی ہوگی. یہ تو اس وقت ہی پوری ہوئی جب خانہ بدوش خیموں میں سے نکل کے تو انہوں نے شہر آباد کرنے شروع کیے
وہ آج اگر ریاض میں اور دبئی میں اور ابوظہبی میں یا قطر میں 2 3 4 شہروں میں پوری ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے ایک اور بھی وقت آ جائے جب کہ پوری ہونی ہے۔ تو اس چیز کو کلیئر کر لیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ کسی پیش گوئی کے اوپر ہم اعتراض نہیں کر رہے، کسی پیش گوئی کا آنا یا نہ آنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے، مگر یہ کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم اپنے دین کا یا ایمان کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اور جو ہے یہ تو دولت، عربوں میں دولت آج نہیں آئی، عربوں میں دولت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بہت دولت آئی ہے، عربوں کے پاس عباسیوں کے دور میں بھی بے تحاشا دولت آئی ہے، اور بدوی اس وقت بھی نکل کر جی ان کو میں پریڈکشنز کہوں گا، نعمت اللہ ولی، بابا نانک، نوسٹراڈیمس، ان کو میں پریڈکشن کہوں گا کہ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق یا انہوں نے اپنی جو ہے اپنے رویا کے مطابق یا جس طرح بھی انہوں نے باتیں کی وہ انہوں نے کی، مگر ان کی بھی آپ کتابیں سٹڈی کریں اگر، یا ان کی پیش گوئیوں کو سٹڈی کریں تو آدھی پوری ہوئی ہوں گی، آدھی نہیں ہوئی ہوں گی۔ بات تو پھر وہیں آ گئی کہ کوئی محکم ٹھوس بات آپ کو نہیں ملتی، اور ان میں سے کسی نے بھی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور عالم الغیب اللہ سے کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ یوں ہوگا، وہ نہیں آیا۔ تو نوسٹراڈامس کی جو ہے وہ بڑی بڑی پیش گوئیاں آتی رہتی ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ ان میں سے 2 3 پوری ہو گئی، باقی نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا، اس کو میں سوڈو روحانیت کہوں کہ یہ ایک دھوکہ، ایک روحانیت کا دھوکہ ہے۔ روحانیت خالی باباؤں کے اوپر یا شخصیتوں کے اوپر یقین کر کے، ان کی باتوں کے اوپر یقین کر کے اور باقی چیزوں سے ہٹ جانا، ٹھیک ہے، یہ ایک فیک روحانیت ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے، یا میری پریڈکشن یہ کہہ رہی ہے، یا مجھے یہ خواب آیا ہے، یا مجھے یہ چیز آئی ہے، تو وہ 50-50 سے زیادہ اس کے اندر کوئی بات صحیح نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح بہت سارے جو ہیں پولیٹیکل جو پیش گوئیاں کرنے والے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، 50-50 کہتے ہیں۔ اب کارل مارکس ہے اور لوگ ہیں جنہوں نے پیش گوئی کی کہ یہ کیپٹلزم کا یہ انجام ہوگا، کمیونزم کا یہ انجام ہوگا، تو وہ صحیح ہوئے۔ ان میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ رسول یا عالم الغیب یا اللہ سے وہ لے کر نہیں پایا۔ تو اگر ہمیں یقین ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ صرف جب وہ چاہتا ہے اپنے رسول کو بتاتا ہے، اور یہ خالی مستقبل کے واقعات کی پیش گوئیاں کرنا قطعاً ایمان کا یا قطعاً اسپریچویلٹی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی اسپریچویلٹی کو کمزور کرتا ہے۔ محترم اکبر چودھری صاحب، یسوع مسیح جی کی دوسری آمد کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ جی جس طرح میں اوپر ذکر کر چکا ہوں، میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روح سے جو ہے، پہلے ہم قرآن کریم پر آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے، 2 آیتیں جو میں نے پڑھ کے سنائی تھیں، کہ عیسیٰ ابن مریم کا قرب قیامت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ اس کے اندر یہود اور عیسائیوں کے لیے زیادہ پیغام ہے کہ وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے یا نہیں لے کر آئیں گے، جو بھی ہے کہ وہ ان کے اوپر ضرور لے کر آئیں گے، اور علم النساء کے اوپر جو ہے وہ ان کا قیامت کے ساتھ ذکر ہے۔ مگر یہ کہ کہیں پر بھی یہ محکم طور پر، واضح طور پر نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پر آئیں گے، روحانی طور پر آئیں گے، خود آئیں گے، کہ خود قیامت والے دن موجود ہوں گے یا کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ، اور ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ اس وقت وہ کہاں ہیں اور یہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ہے کہ قرب قیامت کے ساتھ آج سے ملین سال کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ضرور ملے گی، جس کے اندر مسیح ابن مریم کا رول ہوگا۔ جی محترمہ، اسی پیش گوئیوں کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اب میں پوری حدیث کی میں نے کھولی ہے ابھی آپ کی بات کے اوپر، تو اس کے اوپر میں یہاں ذکر کرتا ہوں یہاں پر۔ تو کسی نے پوچھا، میں بتاتا ہوں، قال فمتی الساعۃ، کسی نے پوچھا کہ کب آئے گا وقت کب آئے گا، قیامت کا وقت کب آئے گا، ساعہ، وہ گھڑی کب آئے گی؟ تو آگے سے جواب کیا ملا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ ہو سکتا ہے کہ جس سے تم سوال کر رہے ہو اس کو سوال پوچھنے والے سے زیادہ علم نہ ہو۔ یہ وہ رویہ ہے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہی ہے جس کو میں آج جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کبھی عالم الغیب ہونے کی بات نہیں کی۔
انہوں نے یہ کہا کہ گھڑی کب آئے گی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس سے تم سوال کر رہے ہو اس کو تم یعنی کہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں پتا۔ اگلا سوال۔ محترم اکبر چودھری صاحب، ایک پیش گوئی ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ پھر اس نے سوال کیا کہ قال فما امارتھا، کہ تم یہ بتاؤ کہ اس کے کیا ہیں، اس کے نشانات کیا ہیں۔ اب ذرا غور کریں، پہلے اس نے کہا قیامت کب آئے گی، انہوں نے کہا جی اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا، مجھے تو اتنا پتا ہے جتنا تمہیں پتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا چلے ہمیں نشانیاں بتا دیں۔ اب ذرا غور کریں اس بات پہ، میرے آقا کی بات کے اوپر، کہ نشانیاں، اب یہ نشانیاں یہ صرف پوائنٹرز ہیں، یہ پیش گوئیاں نہیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نشانیاں ہو سکتا ہے تاریخ میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ پوری ہوں، مگر ہماری ناقص عقل یا ہماری جو ایک توہم پرستی والی جو ایک سوچ ہے، ہم کہیں جی آج آ گئی آج آ گئی آج آ گئی۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نشانی سمجھیں، اس سے پیش گوئی نہ کریں، چونکہ میرے آقا نے اسی حدیث میں جس کو میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں، انہوں نے فرمایا قال وکیع یعنی ترد العجم العرب، انہوں نے کہا کہ جب غیر عرب عرب کو پیدا کرے گا، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہ ان تلد الامۃ ربتہا، جب ایک سلیو عورت جو ہے، جو ایک غلام عورت ہے، وہ پیدا کرے گی اپنے مالک کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے اس کے اندر 2 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سلیو عورت کا جو بچہ ہوگا وہ اس کا مالک ہوگا، یہ تو سلیوری فنش ہو جائے گی۔ یا یہ کہ سلیو اور رب کا، یعنی کہ اما کا اور رب کا فرق نہیں رہے گا۔ یا یہ کہ سلیوری قائم ہو جائے گی اس طرح کہ وہ اس کا رب ہی رہے گا، یعنی کہ وہ جس طرح وہ ام ولد نہیں بنے گی، یعنی کہ وہ اس کو جو ہے وہ نسل بعد نسل اس کے جو ہے وہ غلامی میں رہے گی۔ یہ دونوں باتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور جو تیسری جو بات آئی جس کا کہ 2 دفعہ ذکر ہو چکا ہے، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ الرِّعَاءَ الشَّاءِ وَيَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ننگے پاؤں ننگے غریب چرواہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ بدویوں عربوں کا بھی ذکر نہیں ہے، یہاں پہ چرواہوں کا ذکر ہے، جو یہ ابن ماجہ والی حدیث ہے۔ دوسری جگہ جو ہے وہ حدیث میں عربوں کا بدویوں کا ذکر ہے، اس میں بدویوں کا ذکر نہیں ہے، اس میں خفات العورات العالۃ ریاء الشاء یتطاولون فی البناء، ٹھیک ہے، کہ جب ننگے پاؤں ننگے غریب چرواہے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے جو ہے عمارتوں کی تعمیر میں، ٹھیک ہے۔ تو کس دور میں عمارتوں کی تعمیر میں مقابلہ نہیں رہا؟ قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر آتا ہے سورہ فجر کے اندر، آپ دیکھیں جنہوں نے وَإِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، جنہوں نے اونچے اونچے وہ بنائے، ارم کی قوم نے۔ تو اس لیے یہ اشارے ہیں اور پیش گوئی نہیں ہے۔ پیش گوئی کا اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ پیش گوئی میں نہیں کر سکتا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جی السلام علیکم اکبر چودھری صاحب، سوال ذرا لمبا ہے اس لیے ٹائپ کرنا مشکل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو بہت سے لوگوں نے کی تھی، ان کے رشتہ داروں نے بھی اور باہر کے لوگوں نے بھی، لیکن ابو لہب نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کا نام لے کر اس کے بارے میں صورت نازل ہوئی؟ کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ شکریہ۔ جی محترم، جس طرح ابھی یہ ذکر ہوا کہ اس کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے، بہرحال یہ آج یہ تو نہیں پوری ہوئی نا، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 احادیث کے اندر جو ہے، یہ 3 اسی حدیث کے اندر 3 جو پیش گوئی ہیں ان میں سے ہم کہہ رہے ہیں ایک تو پوری ہو گئی، یہ جی یہ امارات میں اور ریاض میں اور قطر میں اونچی اونچی بلڈنگیں بنی شروع ہو گئی، مگر یہ کہ وہ غلام عورت اپنے مالک کو جنم دے گی یہ تو نہیں ابھی تک پوری ہوئی۔ اور کہاں پہ آیا؟ ہاں ہاں، تو اسی طرح یہ نشانیاں ہیں، یہ پیش گوئیاں نہیں ہیں، اور ان کے اوپر یقین کرنا یا نہ یقین کرنا جو ہے وہ انسان کا اپنا ایک موقف ہے، اور نہ یقین کرنا ہی جو ہے وہ اچھا ہے۔ جی محترمہ، ابو لہب کے مخالفت تو بہت کے بارے میں کی تھی،
اور کئی لوگوں نے زیادہ مخالفت کی تھی. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیش گوئی وہ چیز ہے جو اللہ علم دیتا ہے، انسان اپنی طرف سے نہیں لے کے آتا. ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن میں بہت دفعہ آیا ہو کہ جی یہ بندے کے ساتھ یہ ہوگا یا یہ کے ساتھ یہ ہوگا، مگر اس کو ہم پیش گوئی کی حیثیت تک نہیں لے کے جا سکتے. پیش گوئی ابو لہب کے بارے میں تھی اور ولید ابن مغیرہ کے بارے میں تھی، جو کہ نام سے ذکر نہیں ہے، مگر ابو لہب کے نام سے جو ہے نا وہ اس کا ذکر ہے. تو ابو لہب نے کوئی ان کی شروع میں مخالفت بہت کی تھی، اور ابو لہب میرا جو اندازہ ہے، میں نے بڑی تاریخ کو جو ہے وہ جانچا ہے، وہ چھانا ہے وہاں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے اندر جو ان کی مخالفت ہوئی ہے، ان کی فیملی کے ساتھ جو واقعات ہوئے، یعنی کہ ان کے اقربا کے ساتھ جو واقعات ہوئے، جن کے اندر ہو سکتا ہے ان کی والدہ بھی ہوں اور ان کے والد صاحب بھی ہوں، یا اس قسم کا جو ان کو اپنی والدہ سے دور رکھا گیا، اور اس کے بعد جب یہ واپس آئے تو شیب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ صرف حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو ہے وہ ساکھ کی. تو بہرحال ابو لہب سے کوئی بھونڈی حرکت ہوئی ہے، کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جو کہ ناقابل معافی تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ناقابل معافی تھا، اور وہ ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شرک بھی معاف کر دیتا ہوں، مگر جو ہے وہ شرک نہیں معاف کرتا، باقی ہر چیز معاف کر دیتا ہوں، اور ظلم معاف نہیں کرتا اکثر. شرک تو کبھی معاف نہیں ہوتا اور ظلم اکثر معاف نہیں ہوتا. تو یہ کوئی ایسی وہ چیز کر چکا تھا جس سے اس کے مہر لگ چکی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے یہ بچنے والا نہیں ہے. تو یہی مجھے 3-4 واقعات ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں پہ وہ ظلم کا شکار کہا جا سکتا ہے کہ کسی نے ان کے اوپر ظلم کیا یا ظلم کرنے کی کوشش کی. تو وہ جو ظلم ہے میرا خیال ہے یہ کوئی ابو لہب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے خاندان کے ساتھ کوئی ظلم ہے. جی، اس کی بعض لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ غلام عورت اپنی لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی یا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا دور ہوگا قرب قیامت کا جس میں اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے اپنی ماں پر حکم چلائے گی، اور بیٹی جو ہے جس کی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں کی بات کو بڑی اہمیت دیتی ہے، وہ بھی اپنی ماں کو ڈکٹیٹ کرے گی اور اس کے ساتھ روڈ ہوگی. بعض لوگ اس کی یہ تشریح کرتے ہیں. اب یہ جو 2 چیزیں رہ گئی ہیں، میرے 2 پوائنٹ رہ گئے ہیں. ایک تو یہ کہ جو احادیث ہمیں خلافت کے بارے میں کہ اتنے خلیفہ ہوں گے، وہ قریش میں سے ہوں گے، وہ یوں ہوں گے، وہ یوں ہوں گے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو معاویہ اور علی رضوان اللہ علیہ کے بیچ میں جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں ذکر ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں ذکر ہے، جی اس کے بارے میں ذکر ہے، جی اس کے بارے میں ذکر ہے. تو وہ ہوگا، مگر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ احادیث مرتب ہوئی ہیں ان سارے واقعات کے بعد میں. یہ احادیث یہ پوسٹ فیکٹو ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. منطقی طور پر ہم ان کی جو اہمیت دیتے ہیں وہ ہمارے نزدیک کیا ہے، اور ان کی جو ہے ہمیں ان کے اوپر ہمارا یقین بھی ہے، اور کہ وہ احادیث ہیں اور وہ تا قیامت احادیث ہی رہیں گی. چونکہ اگر یہ پیش گوئیاں قبل از وقت ہوتی تو مجھے یہ بتائیں کہ عباسیوں کے بارے میں احادیث بہت کم ہے. اس کے بعد ترکی کا جو خلافت عثمانیہ رہی ہے 800 سال 1000 سال، اس کے بارے میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے. کوئی اشارتاً کسی حدیث کو لاگو کر دیں تو کر دیں، ورنہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی تاریخ کے بارے میں پیش گوئیاں کی ہوتی تو وہ عباسیوں کے اکثر دور کو اور ان کی عباسیوں کی اکثر حرکتوں کو اور وہ اندلس کی بہت ساری باتوں کو اور ترکی اور خلافت عثمانیہ جو کہ سب سے شاندار مسلمان خلافت رہی ہے اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہ ہوتی. حالانکہ قسطنطنیہ کے بارے میں پیش گوئی ہے اور قسطنطنیہ کے فاتح کے بارے میں پیش گوئی ہے، مگر قسطنطنیہ کے جو ہے قسطنطنیہ جو فتح کرنا اور وہاں سے حکومت جو آج تک کر رہے ہیں، آج تک قسطنطنیہ میں بیٹھے ترک حکومت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہمیں بہت کم احادیث یا بالکل ندارد ملتی ہیں. تو اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیلنس کرنا پڑے گا اور ہمیں وقت اور دور کو دیکھنا پڑے گا کس دور میں یہ احادیث مرتب ہوئیں. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. جی تشریحات تو بہت ہو سکتی ہیں ہر ایک چیز کی، مگر یہ کہ اب اس کو آج کے دور پہ اس کو کھینچ کے آج کے دور پہ چسپاں کرنا یہ غلط بات ہے. کیونکہ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو سوال کر رہا ہے قیامت کب آئے گی، جس سے سوال کر رہا ہے اس کو بھی علم نہیں ہے ٹھیک ہے، خود انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد اس سے اصرار کیا کہ کچھ اشارے دیں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کچھ اشارے تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو وہ، اور اس حدیث کے اینڈ پہ یہ آتا ہے کہ جبریل، یہ بعد میں پوچھا کہ یہ کون آیا ہوا تھا، کون سوال پوچھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے ہوئے تھے۔ تو پھر بات آ گئی کہ عالم و غیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جبریل کو رسول بھی کہا جاتا ہے، تو ہماری وہ شرط جو پوری ہوتی ہے۔ اب یہ بات آ گئی کہ اب اما جو ہے، اما کی ٹرانسلیشن جو ہے سلیو ہے، عبد کے اپوزٹ اما ہے، امتل، جس طرح یہ بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے، ربتہا اس کا رب۔ میرے نہیں خیال کہ کسی بھی عربی محاورے میں اما اور رب کا جو رشتہ ہے وہ بنت اور اب کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا۔ اما جو ہے وہ تو جو امات ہوتی تھی وہ تو اس کے لیے، اب کے لیے وہ حلال ہوتی تھی، یعنی کہ لونڈیاں تو حلال ہوتی تھی، تو میں نہیں مان سکتا کہ یہ جو ہے وہ یہ ہوگا۔ میرے نزدیک تو اس کا صرف یہی سمجھ آتی ہے کہ لونڈیاں آزاد نہیں ہوں گی، یا ڈپینڈنسی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ جو ہے، یا ایک کاسٹ سسٹم ایسا آ جائے گا کہ لونڈی جو اپنے کسی کو جنم دیتی تھی تو وہ ام ولد بن جاتی تھی، وہ بھی نہیں بنے گی، بلکہ وہ جو جس کو جنم دے رہی ہے وہ بھی اس کا رب بن جائے گا، یعنی کہ اس کا مالک بن جائے گا۔ جی، تبت یدا ابی لہب، اس سے مراد دونوں ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد پاور بھی ہو سکتی ہے، اس کی قوا بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ صرف میرا ذوقی نکتہ جو میں نے ہسٹری پہ، وہی جو پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اب ابو لہب سے کوئی ایسا ظلم ہوا ہے، اور اس کے ہاتھوں سے کچھ ایسا ظلم ہوا ہے کہ جو کہ نان ریورسیبل ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں بھی اس کو ریورس نہیں کیا، حالانکہ اس کو اس پروفیسی کا پتہ تھا اور اس کا علم تھا۔ تو یہ جو ہے نا، یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں مجدد کے اوپر، جو کہ ہمارے سامعین میں سے بہت ساروں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے پیش گوئی ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ کہوں کہ یہ بہت مشکل چیز ہے یہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور ان کے بعد اب جو ہے ختم نبوت آ گئی، کوئی نہیں آئے گا۔ انسان جو ہے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی، مسلمان ہونا آسان بھی ہے اور مسلمان ہونا مشکل بھی ہے۔ اسلام کی تعلیم بہت آسان ہے، مگر اسلام کہتا ہے کہ تم نے بے ساکھیوں کا سہارا نہیں لینا، تمہیں خود غور کرنا پڑنا ہے، تمہیں خود تفکر کرنا پڑنا ہے۔ اور اسلام پہلا مذہب ہے جس نے یہ کہا کہ سوچو، سوچو، مانو نہیں، سوچو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مشکل پیدا کرتا ہے، اور جو مشکلات ہیں انسان کی انسان کی اسپریچویلٹی کی، ان مشکلات کا سامنا جو ہے نا وہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو مجدد اگر کوئی ہے، یا مجدد والی حدیث صحیح ہے، اگین میرا نظریہ ہے کہ کسی حدیث کو غلط نہیں کہنا، کسی کو صحیح نہیں کہنا، اس کو ہم شریعت کی اور اسلام کی باقی تعلیمات کی روشنی کے اندر جو ہے نا وہ ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، یعنی کہ یہ صحیحین میں نہیں ملتی، بخاری اور مسلم میں نہیں ملتی۔ تو اگر قرآن میں بھی نہیں ملتی اور بخاری اور مسلم میں بھی نہیں ملتی، تو اب خود ہی دیکھ لیں کہ اس کی جو ہے وہ کتنی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے۔ اہمیت کی بات کرتا ہوں میں، اس کو غلط صحیح نہیں کہہ رہا، کتنی کی اہمیت ہو سکتی ہے آپ کے ایمان کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اکثر جو ہے سوری اسکالرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی وقت ایک سے زیادہ بھی مجدد ہو سکتا ہے، چونکہ پوری امت کا تو کوئی بھی بندہ نہیں آنے والا، اور چونکہ مسلمان بڑی دور دور پھیلے ہوئے تھے، آج کل تو ہر ایک دوسرے کا علم ہے، تو ہو سکتا ہے کہیں اور بھی کوئی بندہ تجدید کر رہا ہو، سنت کی تجدید کر رہا ہو۔ مجدد کو الہام نہیں ہوتا، مجدد کو وحی نہیں ہوتی، یہ سمجھ لیں اس کو اللہ تعالیٰ، وہ اپنی عقل اور اپنی فراست کی وجہ سے اس دور کے اندر سنت اور اسلام کو ایک نئے طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے، اتنی سی بات ہے۔ اب یہاں پر آپ کو امام غزالی کی بات بتاؤں کہ ان کو حجت الاسلام کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ ایک شخص نے، ایک فلاسفر نے یہ کہا تھا کہ یار یہ اس بندے نے جو لکھا ہے نا، اس کے بعد واقعی اسلام کو ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک منطقی مذہب ہے، یعنی کہ اس سے پہلے عیسائی جو تھے
وہ یہ سمجھتے تھے یہ ایسے ہی ہودج پوچ سا ہے، یہ نیا مذہب جو ہے یہ ایک کیا اس کو بولتے تھے، یہ ایک برا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، کہ اسلام کو وہ عیسائیت کا ہی حصہ سمجھتے تھے، کہ یہ عیسائیت کا ایک بگڑا ہوا فرقہ ہے۔ انگلش میں اس کا ایک لفظ ہے، وہ مجھے مل نہیں رہا ابھی۔ تو یہ کانسیپٹ تھا، تو اب یہ حجت الاسلام کہا جاتا ہے، تو یہی مجددیت ہے، یہی تجدید ہے۔ اس کے بعد جن کو ہم مجددین کہتے ہیں، وہ مجددین جو ہے ان سب نے یہی کیا جو کہ تقریباً امام غزالی نے کیا۔ اگر امام ابو حنیفہ ہیں تو انہوں نے جو ہے فقہ کے اوپر کام کیا اور اس کو اپنے دور کے مطابق لے کر آئے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر علامہ اقبال نے کیا کیا، مودودی نے کیا کیا، محمد عبدو نے کیا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو مجدد کو کوئی وہی نہیں ہوتی، مجدد بیٹھا کوئی پیش گوئیاں نہیں کرتا، مجدد جو ہے وہ ساری امت کے لیے نہیں آتا، مجدد ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہوگی۔ اب رہ گئی بات کہ کیا وہ کوئی کسی حکم کو یا کسی اللہ تعالیٰ کے احکام کو یا شریعت کو یا دین کو تبدیل کر سکتا ہے یا کوئی نیا اصول لے کے آ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر ہمیں یہ مجددیت میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پر لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مجددیت کا کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا، کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا سوائے مرزا غلام احمد صاحب کے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور دعویٰ ہے، وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا کسی کا، پر میں نے چونکہ حوالہ خود سے چیک نہیں کیا اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ حوالہ خود سے چیک ہے کہ نہیں ہے، مگر یہ کہ حوالہ ہے کہ نہیں کہ کسی نے مجددیت کا دعویٰ کیا جن کو کہ دنیا مجدد مانتی ہے۔ یہ دعوے نہیں ہوتے، یہ دعوے نہیں ہوتے۔ اسی لیے مرزا غلام احمد کو لاہوری مجدد کہیں یا اپنے جو ہیں جمبا صاحب مجددیت کا دعویٰ کریں، یہ کام دعووں سے نہیں ہوتے، یہ کام اپنے آپ کو امام غزالی کے برابر لے کر آئیں ذرا، یا مودودی صاحب کے برابر لے کے آئیں ذرا، یا علامہ اقبال کے برابر لے کے آئیں، تو پھر چلو شاید کہیں کہہ بھی دیں کہ جی ہو سکتا ہے میں مجدد ہوں۔ مگر جب کچھ لکھا ہی نہیں، کچھ پڑھا ہی نہیں، کوئی عقل کی بات کی نہیں ہے، چند روحانی باتیں لکھ دی، چند ہضم شعر لکھ دیے، چند لوگوں کو وہ اچھے، تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی گفتگو سے اتفاق ہو یا نہ ہو، پر آپ کو کچھ احساس ہوا ہوگا کہ یہ پیش گوئیاں اور یہ مسیح اور مہدی اور مجدد کے چکر میں پڑنے سے سوائے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ رسیوں میں اور دھاگوں میں جکڑ لیں، اور اپنی جو خودی اور اپنی انا ہے اور جو ہمارا ایک آگے پروگریس کرنے کا اور باہمی سمجھوتے کے ساتھ اس کے اندر یہ معنی ہیں، اس کے اندر یہ رکاوٹیں ہیں، اس لیے میں تنقید کر رہا ہوں کہ ان رکاوٹوں کو نکالیں۔ تمام پیش گوئیاں صحیح ہوں گی، تمام احادیث صحیح ہوں گی، ان کو اسی اہمیت سے لیں جو کہ ایک منطقی اہمیت ہے، ان کو ان کے اوپر بیس کر کے اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں۔ یہ ہے میری آج کی بات کا لب لباب، کہ آج ہی قیامت آ گئی۔ آپ کے والدین بھی کہتے تھے کہ قیامت ان کے دور میں آنی ہے، ان کے والدین بھی کہتے تھے ان کے دور میں آنی ہے، ان کے والدین میں بھی کہتے تھے، تو نہ انہوں نے کچھ کیا تو نہ آپ نے کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی آثار قیامت واضح نہیں ہے، اور اگر ہوں بھی تو آپ نے آخری دن تک وہی کام کرنا ہے، آثار قیامت پر آ کر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ جانا، آثار قیامت کی وجہ سے آپ نے دجال کو بڑا نہیں مان لینا، آثار قیامت کی وجہ سے آپ نے مغربی قوموں کے زیر انفلوئنس آ کے چپ کر کے نہیں بیٹھ جانا۔ جو بندہ مجددیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ آپ اس کو ضرور مانیں، پر جب آپ مانیں، چلو جی شکریہ، اجازت، تھینک یو، آئی ول بی ان دا فورم، میں یہاں ہوں گا تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ۔ مجھے پتہ ہے آج بہت سارے اعتراضات آنے ہیں، میں سب کے لیے تیار ہوں، بہرحال میں نے آپ کو اپنا موقف دے دیا ہے جس کے سہارے میں زندہ ہوں، کہ اسٹرگل کو نہیں چھوڑنا، وقت کو بیکار نہیں کرنا، اور ہر وقت قیامت کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے، اور چھوٹی موٹی ادھی پچدی پیش گوئیوں کو دھاگوں میں پرو کے جوڑ کے، اور اس کے ایک ہمارے بہت بڑے عالم بھی ہیں ہاں، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ذکر، اور سوری یہ بات ذرا لمبی ہوگی، پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کا ذکر اور یہ تین علماء کا ذکر کرتا جاؤں۔ مودودی صاحب کو میں اس لیے ان کی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ذہن سے سوچ کر عقل سے لکھا، اور انہوں نے غلطیاں بھی کی ہوں گی۔ انہوں نے امام مہدی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آج کل کا کوئی اسٹیٹس مین ہوگا، جس طرح عمران خان ہے، جس طرح مہاتیر محمد ہے،
جس طرح طیب اردغان ہے، اس طرح کا کوئی امام مہدی ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کوئی آئے۔ تو ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ امام مہدی کا جو تصور ہے احادیث وغیرہ میں، اور جو ایکچول آج کل کی ریالٹیز ہیں ان کے اندر، اگر آج کل کے دور میں امام مہدی آتا ہے تو ایسا ہی آئے گا، ٹھیک ہے، وہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک تصور تھا۔ تو اس لیے میں ان کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اور مفتی طارق جمیل صاحب، سوری مفتی نہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ بڑے پاپولر رہے ہیں، پر میں ان سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ انہوں نے تانا بانا جوڑا ہے۔ ایک حدیث کی جو جو صحیح کتاب نہیں ہے، جو کہ جامع ہے یا ترمذی ہے، جو صحیحین میں سے نہیں ہے، صحاح ستہ میں سے ہوگی، صحیحین میں سے نہیں ہے، ایک حدیث ایک کتاب میں سے لی، ایک دوسری میں سے لی، ایک تیسری میں سے لی، ایک چوتھی میں سے لی، اور ان کو ملا کے ایک سٹوری بنا دی۔ وہ سٹوری لوگوں نے سن لی، پر وہ جتنا نقصان کرتے ہیں نا امت کا، ایسے علماء جو نقصان کرتے ہیں، تو وہ بہت غلط ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا جہاں میں نے قادیانیوں کا جو ہے وہ اس حوالے سے تنقید کی ہے، وہاں میں مسلمان ایک تعریف بھی کرتا جاؤں اور دو کی تنقید بھی کرتا جاؤں۔ اور میرے اپنے دوست ہیں جو ڈاکٹر اسرار کے ماننے والے ہیں، ان کو میں نے صرف جو اللہ تعالیٰ کی محکم پیش گوئیاں ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ پیش گوئی تو نہیں ہے مگر یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ اور انا یسرنا القرآن للذکر، ٹھیک ہے، یہ پیش گوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کریں، اور فلانا مر گیا یا فلانا زندہ رہے گا یا قیامت آ گئی ہے یا قیامت آنے والی ہے، ان کے اوپر کم فوکس کریں، تو انشاءاللہ آپ بھی اس عمل میں شامل ہوں گے، جس سے ہماری قوم اور ہماری امت اور ہماری پرسنالٹی اور ہمارے خاندان جو ہے وہ آگے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ بہت بہت، اللہ حافظ۔